ہے. اور یہ بات قرآن میں شیطان نے کہی تھی، قرآن میں ذکر آیا ہے. شیطان نے علل اعلان کہا تھا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں. باری تعالیٰ اس نے اعلان کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، راستے سے ہٹا دوں گا. ارشاد فرمایا قال رب، پہلے اس نے لمبی عمر مانگی، اللہ نے کہا دے دی. کرو گے کیا اتنی لمبی عمر کو؟ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بھٹکا دوں گا. تو ایک جگہ فرمایا قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض. دو سبب ہیں بھٹکتا کیوں ہے. ایک اصل سبب ہے، سمجھے، ایک علت ہے، ایک سبب ہے. ایک بنیادی اصل سبب ہے، ایک اس کا ظاہری سبب ہے. فرمایا کہ میں ان کو، جیسے تو نے مجھے گمراہ کی، اغویتنی اللہ کو کہتا، تو میں تیرے بندوں کو بھٹکا دوں گا. کیسے بھٹکاؤں گا؟ لأزینن لہم فی الارض، میں انہیں دنیا کی چاہتوں اور زینتوں میں بہکا دوں گا، فنا کر دوں گا. یہ ہے بات، بھٹکتا کیسے ہے بندہ. میں انہیں دنیا کی زیب و آرائش میں، دنیا کی لذتوں اور چاہتوں میں اور دنیا کی آرائشوں اور زینتوں میں گم کر دوں گا. کیا؟ لأزینن لہم فی الارض، زمین کی زندگی میں، زمین کی زینتوں میں انہیں گم کر دوں گا. تو مال و دولت کماتے 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 بندہ پھر کرتا تو اس خیال سے ہے کہ اس سے دین کو طاقت پہنچاؤں گا، اس کو دین کو تقویت پہنچاؤں گا، دین کی مدد کروں گا. کہ چلتے چلتے مدد پیچھے رہ جاتی ہے، دین کی مدد پیچھے رہ جاتی ہے اور مال ہی مال رہ جاتا ہے. لأزینن، وہ پھر اس میں بندہ ڈوب کے غرق ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. حاصل تو اس لیے کرتا ہے کہ میں اس سے یہ کروں گا، مگر وہ یہ سب پیچھے رہ جاتا ہے، یہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے. مال، زینت، زیب، آرائش، چاہت، لذت، راحت، وہی مقصود ہو جاتا ہے. ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، وہ ہوائے نفسی معبود بن جاتا ہے. تو فرمایا میں انہیں زینتیں میں دوں گا، زینتوں میں مصروف کروں گا، مشغول کروں گا، گم کروں گا زینتوں میں، اور اس ذریعے سے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ غوا، پھر میں ان کو بھٹکا دوں گا. آپ نے دیکھا نا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، زینت اور غوا آیا. زینتوں میں گم ہونا اور بھٹک جانا یہ لازم و ملزوم ہے. تو دنیا میں کمانے کے بہانے کے بچوں کی اچھی تعلیم ہو جائے، روزگار اچھا ہو، حالات اچھے ہوں، مشکلات ختم ہوں، تو ابتدا تو اسی نیک نیتی سے کرتا ہے. تو شیطان کی چالیں ہیں کہ اسی میں چلاتا چلاتا بالآخر اسی میں غرق کر دیتا ہے. اور جب اس میں گم کرتا ہے دنیا کی زینتوں میں، تو لأغوینہم، پھر وہ غوا، پھر راستے سے ہٹانا لگ جاتا ہے. پھر ہٹاتا ہٹاتا اس کے بعد پھر بالکل ہی گمراہ کر دیتا ہے، پھر دلال آ جاتا ہے. یہ بات آپ سمجھ گئے. پھر اس نے قسم کھائی، یہ سورہ سواد میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے. پھر اس نے قسم کھائی، قرآن مجید میں سورہ اسراء بنی اسرائیل میں آتا ہے. اس نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. اس نے کہا مولا مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً لأغوین، غوا، راستے سے ہٹا دوں گا. ان سب کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا. کیسے ہٹائے گا؟ لأقعدن لہم، دوسرے مقام پر فرمایا علی صراطک المستقیم، جو سیدھی راہ تیری طرف آتی ہے اس پر آ کر بیٹھ جاؤں گا، اس پر آ کر بیٹھ جاؤں گا، ڈیرے لگا لوں گا، اور اپنے چیلے چانٹوں کو بھی بٹھا دوں گا، چیلوں چانٹوں کو، شاگردوں کو بھی بٹھا دوں گا. انہو یراکم ہوا وقبیلہ، قرآن نے کہا بے شک وہ شیطان اور اس کے قبیلے کے شیاطین وہ تمہیں چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھتے. تو شیطان اکیلا حملہ نہیں کرتا، وہ اپنے چیلے چانٹے ساتھ لاتا ہے. قبیلہ، پورا قبیلہ آتا ہے لے کر.
کوئی کمزور ایمان والا ہے تو اس کے لیے تو اس کا بچہ بچوڑا بیمار سا پوتا پر بوتا ہی کافی ہے، اور کمزور ہمارے جیسے لوگوں پر تو اس کا اور چھوٹا سا کمزور سا نو مولود دودھ پیتا شیطان چھوٹا سا کمزور سا اس کی پھونک ہی کافی ہے۔ کوئی طاقتور ہو تو کوئی جوان شیطان لگا دیتا، قبیلے کے ساتھ آتا ہے۔ کوئی بہت مضبوط ایمان والا ہو، آخری حد ہو جہاں، تو پھر خود آتا ہے، خود آتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ترقی کے سفر پر تھا تو شیطان بادل کی طرح بن کے میرے سر کے اوپر چمکا، گرجا اور روشنی دی، جیسے بجلی کی کڑک اور چمک ہوتی، روشنی دی، اور بادل میں سے اس نے آواز دی کہ عبد القادر مبارک ہو تمہیں، تم نے اتنا درجہ میری بندگی میں طے کر لیا ہے کہ اب تم پر شریعت کے اوامر نواہی احکام تم سے اٹھاتا ہوں، تم اتنے بلند مقام پر آ گئے ہو کہ اب پابندیوں کی ضرورت تم پر، تم منزل پا گئے ہو۔ تو میں نے بتایا جب اس درجے کے لوگ ہوتے ہیں تو قبیلے والے چھوٹے بچے بچنگڑوں کو لگا کر مختلف مورچوں پر ان کے لیے خود آتا ہے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، وہ خود اپنے لیے اپنی جگہ چوز کرتا ہے کہ کس پر حملہ میں نے کرنا ہے، اور باقی چھوٹے موٹے محاذوں پر تو قبیلے والوں کو لگا دیتا ہے۔ تو یہ بولا کہ آپ پر شریعت آج سے اٹھاتا ہوں، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، دفع ہو جا شیطان مردود، شریعت محمدی کسی پر سے ساقط نہیں ہو سکتی، بھاگ گیا۔ فرماتے ہیں اس نے پھر دوبارہ ایک بار حملہ کیا، پھر وہ میرے سامنے آیا نور کی طرح، اور اس نے کہا کہ سامنے آ گیا میرے روشن نورانی شکل میں، کہنے لگا عبد القادر میں نے بڑے بڑے لوگوں کو حملہ کر کے گمراہ اور بہکا دیا تھا، تم پر بھی بڑا سخت حملہ کیا، مگر تم اپنے علم کے زور سے بچ گئے میرے حملے سے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان مردود دفع ہو جا، یہ اس سے بڑا حملہ ہے، میں علم کے زور سے نہیں بچا، فقط اللہ کی مدد سے بچا۔ آپ سمجھے ہیں نا؟ تو حملہ کرتا ہے اور اس کا قبیلہ حملہ آور ہوتا، وہ کہتا لأغوینہم اجمعین، میں تیرے سارے بندوں کو اغوینہ خوا بہکا دوں گا، راستے سے دائیں بائیں ہٹا دوں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ رب العزت نے اس کو دیکھا ایسے جیسے آدمی، وہ کہتا اجمعین سب کو گمراہ کر دوں گا۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا واقعہ نہیں ہے کو بنا لیں ایسے دیکھا اللہ تعالیٰ نے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جیسے کوئی ایسی بات کہہ دے کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا، لڑکھڑا دوں گا، راستے سے ہٹا دوں گا، اور کوئی اس کو اس طرح دیکھے سب کو، کیا وہ کہہ تو چکا تھا اجمعین، تو لگتا ہے کہ اس نگاہ ایس ڈی کے نتیجے میں سیدھا ہوا، گویا سب کو تم کہتی ہو میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے، فوری اپنی سٹیٹمنٹ درست کر لی، اپنی تصحیح اصلاح ترمیم کر لی، اپنے بیان میں کہا الا عبادک منہم المخلصین، سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان بندوں کے جو تیرے ہو گئے، جو تیرے برگزیدہ و چنیدہ بندے ہیں۔ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے، جو تیرے برگزیدہ اور چنیدہ، جو تیرے برگزیدہ اور تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، جن کو تو نے چن لیا ہے، تو تیرے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں کو نہیں۔ خود سٹیٹمنٹ اپنی کریکٹ کر لی، اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا پڑا، اجمعین کہہ کر خود اللہ لگا دیا، نہیں سارے نہیں، جو تیرے چنے ہوئے بندے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکتا۔ آپ نے دیکھا نا؟ تو اللہ رب العزت نے پھر اس پہ فرمایا، اللہ رب العزت نے اس پر ارشاد فرمایا اس شیطان کو، ہاں ان پر تمہارا داؤ نہیں چل سکتا، کبھی بھی نہیں چل سکتا ان پر تمہارا داؤ صرف ان پر چلے گا اللہ پاک الا عبادک منہم المخلصین، اور اللہ پاک نے فرمایا ان پر تمہارا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ پھر اللہ نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے
اور جم گئے. استقامت کی بات. الا ربہم یتوکلون, جو ایمان لائے اور اس کے بھروسے پر قائم ہو گئے, ایمان لائے اور اس کے رشتہ توحید پر جم گئے, اس پر بھروسے میں کامل ہو گئے. کیا مطلب؟ دائیں بائیں تکنا چھوڑ دیا. ایسا ایمان لائے کہ انہوں نے دائیں بائیں, یہ توکل کا معنی ہے. کیا؟ اس کو دائیں بائیں پھر تکنا چھوڑ دیا. اس کے ایسے ہوئے کہ اسی کے ہونے پر جم گئے. فرمایا ان پر لیس لہ سلطان, اس کی کوئی طاقت کوئی زور نہیں ہے, اس پر کوئی زور نہیں ہے. تو باری تعالیٰ کن پر شیطان کا زور ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے. سورہ النحل میں ارشاد فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ, شیطان کا زور ان لوگوں پر چلے گا اور ان کو بہکا دے گا اور ان کو راہ حق سے بھٹکا دے گا اور ان کو گمراہ کر دے گا. ان پر اس کا زور چلے گا الذین یتولونہ, جو اس کو اپنا ولی بنا لیں گے, جو اس کو اپنا ولی سمجھیں گے شیطان کو, ان پر اس کا زور چلے گا. اور جن کا ولی میں ہوں گا شیطان ان کے قریب نہیں جا سکے گا. زور لگائے گا ناکام ہو کے واپس آئے گا, زور لگائے گا الٹے منہ واپس آئے گا, پچھتاوا کھائے گا, ناکام ہو جائے گا. فرمایا انہ لیس لہ سلطان, جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے توکل میں جم جائیں گے ان پر اس کی کوئی سلطان نہیں ہے, ان پر اس کا کوئی زور اور اثر نہیں. اور پھر فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ, ہاں اس کا زور چلے گا کن پر؟ جو اسے اپنا ولی بنائیں گے.